اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مرد 5 کام کر لیتا ہے تو ساری زندگی کبھی اس کی بیوی شکایت نہیں کرے گی، ساری زندگی اس کی بیوی اس سے ناراض نہیں ہوگی۔ اور اگر انسان 5 کام کر لیتا ہے، اللہ رب العزت نے کچھ حقوق رکھے ہیں، کچھ خامد کے بیوی پر ہیں، کچھ بیوی کے خامد پر ہیں۔ اگر خامد یہ 5 کام کر لیتا ہے تو ساری زندگی سکون سے گزارے گا، کبھی اس کی بیوی اس سے لڑائی نہیں کرے گی اور کبھی کسی قسم کی اس سے شکایت نہیں کرے گی۔ وہ 5 کام جو حدیث کے مطابق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کھانا کھلانا۔ جیسا انسان خود کھانا کھاتا ہے ویسا ہی اپنی بیوی کو کھانا کھلائے۔ اچھا کھاتا ہے تو اچھا کھلائے، یہ نہیں کہ انسان خود تو سرینا ہوٹل میں بیٹھا ہے اور بیوی کو کال کر کے کہتا ہے کل کی جو دال بچی پڑی ہے آپ وہی کھا لیں۔ فرمایا ایسا نہیں، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اور اپنی بیوی کو لقمہ پیش کرنا، کھانے کا لقمہ پیش کرنا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اور اگر انسان کہیں ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا اکیلا کھا رہا ہے، کیا کس طریقے سے لقمہ پیش کرے گا؟ اور ہمارے پاکستان میں تقریباً 70% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح کا کھانا خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ۔ اور دوسرے نمبر پہ لباس۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا لباس خود پہنتے ہو اچھا لباس ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ یہ نہیں کہ انسان آئے دن اپنے لیے تو نیا سوٹ کا انتظام کرتا ہے اور بیوی کے لیے کہتا ہے میں نے تو فلاں فنکشن پہ آپ کو بنا کے دیا تھا اور آپ نے عید پہ بنایا تھا، آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو تحفہ آیا تھا، لہٰذا یہ نہیں۔ اور جس طرح کا آپ اپنے لیے بنا رہے ہیں اچھا ویسا ہی بیوی کے لیے بنایا جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق 2 حقوق ہیں۔ فرمایا اچھا کھانا کھلانا جس طرح کا خود کھاتے ہو اور اچھا لباس پہنانا۔ یہاں پہ ایک پیچیدگی کی میں بات یہ بھی بیان کر دوں، اب یہ بھی نہیں کہ مرد کے پاس تو 5 سوٹ ہیں اور بیوی جو ہے 50 سوٹ بنا رہی ہے، لہٰذا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اس کا بھی قیامت کے دن سوال ہوگا، سوال پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جوتے زیادہ بناؤ، کیونکہ جب انسان اچھا جوتا پہنتا ہے گویا ایسے لگتا ہے جیسے وہ سواری پہ سوار ہو چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج کل عورتوں کو یہ بہت زیادہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جوتا ان کا میچنگ کے مطابق ہو، اور لہٰذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک سے زیادہ جوتے بناؤ، اور ایک سے زیادہ اس لیے مرد کو چاہیے اپنی بیوی کے لیے اچھے جوتے خرید کر دے۔ یہ 3 حقوق ہو گئے۔ چوتھا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شریعت کے مطابق جن اعمال کی شریعت نے اجازت دی ہے مرد وہ کام عورت کو کرنے دے۔ اب یہ نہیں اس کے لیے پابندی لگا دے اور ہر طرح کے اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہونی چاہیے ہر لحاظ سے، لہٰذا ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت نے اگر انسان کو اجازت دی ہے اپنی بیوی کے ساتھ کام کروائے، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے، تو انسان کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آج ہم اگر اکٹھے رہتے ہیں تو اگر انسان سے اگر اس کی بیوی برتن منگوا لیتی ہے، انسان 3 مرتبہ 4 مرتبہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ میں برتن پکڑوانے لگا ہوں مجھے کچھ دیکھ تو نہیں رہا گھر میں، یہ نہ ہو بعد میں یہ کہیں گے یہ تو رن مرید ہے اور ہمیں اس سے یہی امید تھی۔ بلکہ ایسا نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت نے جن اعمال کی اجازت دی ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے حقوق کا خیال رکھتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پہ سوار ہونا ہے،
पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को पीछे कर दिया और सहाबा को साइड पे कर दिया, और उसके बाद आप नीचे बैठकर अपना घुटना खड़ा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आप मेरे घुटने के ऊपर पाँव रखकर आप ऊँटनी के ऊपर सवार हो जाएं। हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान से ज़्यादा किसी की शान नहीं है। लिहाजा जिस वक़्त आप बीवी के हकूक़ पूरे करेंगे, ये 5 काम करेंगे, तो कभी भी आपकी बीवी आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगी। और 5वां और आखिरी, हद दर्जा तक शफ़क़त करना। जैसे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम ली अहली, कि तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है, आप में सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वाले, अपनी बीवी के साथ अच्छा है। और पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं आप सब में अच्छा हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूँ। इंसान बाहर तो बहुत अच्छे लोगों के साथ बातें करता है और बहुत खुशी खुशी उनके साथ रहता है, तो घर आता है बीवी के साथ लड़ता है, झगड़ा करता है। फरमाया, आपने सबसे बेहतरीन आदमी की निशानी बयान की है कि आप में सबसे अफजल इंसान वो है, आप में सबसे आला इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। हर दर्जे तक उनके साथ शफकत होनी चाहिए और उनके साथ प्यार होना चाहिए, उनके हकूक़ की अदायगी होनी चाहिए। और जिस वक़्त इंसान ये 5 काम कर लेगा, तो कभी भी उसकी बीवी ना उससे नाराज़ होगी और ना कभी उससे शिकायत करेगी, ना कभी गिला करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इनको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।